همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب فهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، ارحم الراحمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام منا فی الدنیا والآخرہ، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. میرے محترم بھائیوں، شرک جو ہے، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ یہی ہے. انسان کی نیکیاں چاہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ کیوں نہ چلی جائے، جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں وہ شرک کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. شرک یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر، ان کی اولاد کا نام لے کر، ان کی ذریت کا نام لے کر فرمایا لئن اشرکوا لیحبطن. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال جو ہے وہ میں ضائع کر دیں گا. اور وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو بندہ شرک کرتا ہے فرمایا اس پر تو اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ مشرک بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے، اس کے سوا جسے اللہ چاہے معاف کر. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا. ایک ہوتی ہے گمراہ، ایک ہوتی ہے گمراہی، کہ ایک شخص گمراہ رستہ بھٹک گیا. فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا. مشرک جو ہے وہ صرف رستہ نہیں بھٹکتا بلکہ بڑی دور چلا جاتا ہے، صراط مستقیم اس سے کہیں دور نکل جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ شرک ہے کیا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ سبا کی آیت کے اندر شرک کی تعریف کی ہے کہ شرک کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی معاملہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر جو دخل اندازی ہے وہ 3 طریقے سے ہوتی ہے. پہلی چیز، یا تو انسان اس چیز کا مکمل طور پر مالک ہے. دوسری چیز کہ جس کے اندر انسان شرکت اختیار کر رہا ہے، اگر یہ اس کا مالک نہیں ہے تو اس کا پارٹنر ہونا چاہیے. 1 2 3 4 5 10 لوگوں نے مل کر اس کو بنایا. اگر مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے. تیسری چیز، اس کے اندر کسی ورکر کی حیثیت سے کام کرنے والا. اللہ رب العالمین نے تینوں چیزوں کی نفی کی ہے. فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض،
وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر ایک ذرے کے بھی مالک ہیں. ملکیت کی نفی کر دی ہے, کہا کہ ایک ذرے کے مالک نہیں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ, زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے, وہ شراکت بھی نہیں ہے. دو چیزوں کی نفی کر دی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ, یہ اللہ کی تخلیق کے اندر کسی طرح کے سپورٹر نہیں ہے, ورکر نہیں ہے, مددگار نہیں ہے. یہ شرک کی تعریف. اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو, جن کی عبادت کرتے ہو, نہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, نہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر وہ شریک تھے, اور نہ ہی وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر کسی ورکر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. یہ شرک کی لغوی تعریف ہے. اور اصطلاحی طور پر شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات. شرک فی الذات کسے کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ سے ماننا, کسی کو اللہ سے, اور کسی کو اللہ سے, اور اللہ سے کسی کو اس کا شریک ٹھہرا دینا. لم یلد ولم یولد, جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا. جیسے یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا, یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اللہ پاک نے اس چیز کی نفی کر دی. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اللہ پاک نے اس کی نفی کر دی. لم یلد ولم یولد وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ پاک نے نفی کی ہے کہ نہ اس سے کوئی ہے, نہ وہ کسی سے ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو اس کا شریک ٹھہرا دینا, یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے. اور شرک کی جو دوسری قسم ہے شرک فی الصفات. ایک ہے شرک فی الذات, آج کا مسلمان اس سے تو دور ہے, مگر شرک فی الصفات کا مرتکب ہوتا ہے. شرک فی الصفات کیا ہے؟ شرک فی الصفات کہ جو اللہ کی صفات جس معنی اور مفہوم کے اندر اللہ کے لیے مستعمل ہوئی ہے, ان کو اسی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے غیر اللہ کے اندر تسلیم کرنا, یہ شرک فی الصفات ہوتا ہے. جو صفات جس معنی اور مفہوم کے اندر اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے, انہی صفات کو اسی معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کے غیر کے اندر تسلیم کرنا, یہ شرک فی الصفات. شرک فی الصفات جو ہے اس کی چار قسمیں. شرک فی العلم, اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر کلمہ پڑھنے والے, ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں ہم مومن ہیں. فرمایا در حقیقت شرک کر رہے ہوتے. شرک کیسے کر رہے ہوتے؟ اس کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے شرک فی الصفات کو سمجھنا ضروری. مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے, آج کے کلمہ گو کی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے تھے. جیسے کہ شرک فی الصفات کی چار قسمیں. پہلی چیز شرک فی العلم, دوسری چیز شرک فی التصرف, تیسری چیز شرک فی العبادہ, اور چوتھی چیز شرک فی العادہ. شرک فی الصفات کی چار قسمیں. شرک فی العلم, شرک فی العلم کیا ہے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے, کوئی اور بھی عالم الغیب ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ پیر ہو, چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو. جیسے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے ایسے کوئی اور بھی ہے, یہ شرک فی العلم. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا انسان مشرک ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ قالت من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے, فقد كذب, اس نے جھوٹ بولا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, اور کہا ومن حدثك انه يعلم الغیب, اور جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں, فقد کذب, اس نے جھوٹ بولا ہے, اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے, یہ ظالم ہے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لا يعلم الغیب,
لا یعلم الغیب فی السماوات ولا فی الارض الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، حتیٰ کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، غیب کا علم وہ بھی نہیں جانتے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے غار حرا کے اندر، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، معہا اناؤن، ان کے ہاتھ کے اندر برتن ہے، فیہ ادام او طعام، اس کے اندر یا تو کھانا ہے، او طعام او ادام، یا تو کوئی تری والی چیز۔ یہ جو لفظ او ہوتا ہے یہ شک کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا حضرت جبریل علیہ السلام بتا دیتے یہ ہے، او کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں غیب کا علم وہ بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کی اور ہدایت کی جو شرط رکھی ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ رکھی ہے، جہاں سے قرآن مجید کا آغاز کیا، الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب وہ ہے جس کا غیب پر ایمان۔ آج کل کا مسلمان نجومی کے پاس چلے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر اپنا ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اس کے بارے میں کوئی کاہن نہیں جانتا۔ آپ کی قسمت کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، کل کو کیا معاملہ پیش آنا ہے، یہ کاہن جانتا ہے، یہ نجومی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنے نبی علیہ السلام کی نفی کر دی ہے، فرمایا میرے حبیب بھی غیب کا علم نہیں جانتے، یہ کیسے جان سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آ کر جو وہ بتاتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اس بات کا انکار کر دیا ہے، اس شریعت کا انکار کر دیا ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر نازل کی۔ جو کاہن کے پاس جا کر تصدیق کرتا ہے، اور فرمایا جو نجومی کے پاس چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ کس لیے گیا؟ کیونکہ وہ غیب کی خبر دے گا، اس کو بتائے گا تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی کیا ہوگا وہ بتا دے گا۔ یہ شرک فی العلم ہے۔ اگر غیب کا علم انبیاء کو ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے سوچنے کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ آپ اس قدر پریشان رہے کہ ایسی پریشانی شاید زندگی میں کبھی نہ آئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک عام آدمی سے زیادہ غیرت جو ہے وہ ایک صحابی کی ہوتی ہے، ایک صحابی سے زیادہ جو غیرت ہے وہ ایک نبی کے اندر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری گھر والی کے اوپر کوئی تہمت لگے، بھلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے تھے؟ تہمت لگی، اگر غیب کا علم ہوتا آپ اسی وقت نہ بتا دیتے۔ پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک قافلہ آیا، 70 صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے تعلیم کے لیے، کہتے تھے ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں تعلیم دینے والے چاہیے۔ آپ نے 70 صحابہ کرام جو بڑے بڑے قرآن تھے، قرآن کے جو ماہر تھے، ان کو وہ دیے۔ وہ بیر معونہ کنویں کے اوپر جا کر انہوں نے غداری کے ساتھ 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا دکھ ہوا، آپ مسلسل 1 مہینہ ہر نماز کے اندر ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، مسلسل 1 مہینہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کرنی ہے، آپ اپنے صحابہ کو بھیجتے؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا ہر چیز لوٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کیا تھا، آپ ان کے ساتھ ایسا ہونے دیتے؟ یہ میرے محترم بھائیوں شرک فی العلم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عالم الغیب سمجھنا یہ شرک فی العلم ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مشرک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شرک فی التصرف۔ شرک فی التصرف کیا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ویسے اس کے سوا کوئی اور بھی دیتا ہے۔ آج کل ہوتے ہیں نا، اولاد نہیں ہو رہی، یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں ہو رہی، کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں، مزار پہ چلے جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر اولاد ہو جائے تو نام رکھ دیتے ہیں، یہ پیرا دیتا ہے، یہ فلاں کا دیتا ہے، یہ فلاں کا دیا ہوا۔ یہ شرک فی التصرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔
اللہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے اسے کچھ بھی نہ عطا کرے، نہ بیٹے عطا کرے نہ بیٹیاں عطا کرے. یہ اللہ کی صفت ہے عطا کرنا. اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو نعوذ باللہ جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت اللہ کے غیر کے ساتھ موصول کر دی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ دیتے، داتا اللہ کی صفت ہے. داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، عطا کرنے والا. آج کل پیروں کے اندر ایسی صفات کو متصف کر دیا ہوا ہے، پیروں کو ایسی صفات سے متصف کر دیا ہوا ہے. جیسے یہ لاہور کے اندر دربار ہے، وہاں پر جو بزرگ جن کی تدفین ہوئی ہے ان کا نام حجویری ہے، علی حجویری ان کا نام ہے، اور ان کو داتا کہا جاتا ہے. کبھی سوچا یہ اتنا بڑا شرک ہے؟ داتا تو اللہ کی صفت ہے، داتا تو صرف اللہ کی ذات پر بولا جاتا ہے، اللہ کے سوا تو یہ کسی کے اوپر بولنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. یہی تو شرک، شرک فی تصرف بھی یہی ہے کہ جیسے اللہ دیتا ہے ایسے گمان رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دیتا ہے، یہ شرک فی تصرف ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے سوا کوئی اور بھی دے دیتا ہے، کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، ایسا انسان مشرک ہے. اور تیسرے نمبر پر شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر شرک. عبادت کے اندر شرک کیا ہوتا ہے؟ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے. کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے. کسی اور کو رکوع کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے. کسی اور کے لیے نظر و نیاز ہے تو یہ شرک کرتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، شرک فی العبادہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان کسی عالم سے کوئی بات سنتا ہے، کسی مفتی سے کوئی بات سنتا ہے، کسی پیر سے کوئی بات سن کر بغیر دلیل کے اس پر عمل کرتا ہے، گویا اس نے اس کو شارع بنا دیا ہے. کسی کو شارع بنانے والا انسان مشرک ہوتا ہے. کسی عالم کی، پیر کی، کسی مفتی کی، کسی فقیہ کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا، اللہ کی وحی سمجھنا، دین کا حصہ سمجھنا، یہ اللہ کی عبادت کے اندر شرک ہے. کیونکہ اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی ابن حاتم آتے ہیں، حاتم تائی کے بیٹے عدی آئے. ان عدی ابن ابی حاتم قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفي عنقي صلیب من فضة. عدی ابن حاتم کہتے ہیں اس وقت یہ عیسائی تھا، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفي عنقي صلیب من ذهب، میں آپ کے پاس آیا، میرے گلے کے اندر سونے کی صلیب تھی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اطرح عنك هذا الوثن، اے عدی بت کو اتار دے. پہلی تو سونے کی صلیب ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے عدی بت کو اتار دے. سونے کی صلیب بت کیسے ہو سکتی ہے؟ سونے کی صلیب پہنی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اے عدی بت کو اتار دے. عدی کہتے ہیں میں نے آپ کے منہ مبارک کے قریب اپنے کان کو لگایا، آپ پڑھ رہے تھے سورہ توبہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں. عدی کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اپنے احبار و رہبان کی عبادت تو نہیں کرتے. آپ نے فرمایا عدی ان کے حلال کو حلال مان لیتے تھے، کہاں مان لیتے تھے؟ ان کے حرام کو حرام مان لیتے تھے، کہاں مان لیتے تھے؟ کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کو رب بنانے والی بات ہے. یہاں پر بات سمجھ آئی کہ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا وحی کی صورت کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اب اس سے ہٹ کر کوئی غیر اللہ کی بات، غیر اللہ کی بات کو کوئی شخص اللہ کی بندگی مانے، اللہ کی عبادت میں شامل کر دے، دین کا حصہ سمجھ لے، یہ شرک ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عدی اس بت کو اتار دے. مسئلہ بت کا نہیں ہے، مسئلہ اس صلیب کا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو صلیب ہے اس کو، یہ متبرک ہے، اس کو پہننے سے انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. مسئلہ تو صلیب کا نہیں تھا، مسئلہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا تھا، جس کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر کی. فرمایا اطرح عنك هذا الوثن، اس بت کو اتار. جیسے آج کل کے مسلمان جو ہے وہ تعویذ پہن لیتے ہیں. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا قافلہ آتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا بیعت کے لیے، 9 سے بیعت کی ہے، 10ویں کی باری آئی، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو پیچھے کر لیا. فقالوا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ان میں سے.
آپ نے 9 کی بیعت لے لی ہے، ایک سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، یا رسول اللہ یہ بھی ان میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی گردن کے اندر تمیمہ ہے، اس کی گردن کے اندر تمیمہ ہے، تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو، اس کی گردن کے اندر تمیمہ تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی بیعت نہیں لینی۔ فدخل یدہ فقاطعها، اس نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں داخل کر کے اس تعویذ کو توڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا ہے اس نے شرک کیا۔ تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کپڑے کو پکڑ کر اس کے اندر گرہ لگا کر، آپ نے فرمایا من عقد عقدۃ فقد سحر ومن سحر فقد اشرک، کسی کپڑے کو پکڑ کر ایسے اس کو گرہ لگا کر اس پر پھونک مار دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے پھونک ماری ہے اس نے جادو کیا ہے۔ ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا گویا اس نے شرک کیا۔ آج کل کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے تعویذ پہنے ہوئے؟ تعویذ پہننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر کچھ پڑھ کر پھونکا گیا ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے جو پھونکا ہے وہ بند ہو گیا ہے، اب اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب اللہ حفاظت کرے گا یہ حفاظت کرے گا؟ انسان تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعبد اللہ فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور توکل جو ہے اور بھروسہ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھو۔ عبادت اللہ کی ہو، توکل بھروسہ جو ہے وہ ایک داغے کے اوپر آ جائے، وہ ایک کڑے کے اوپر آ جائے، وہ ایک چھلے کے اوپر آ جائے، یہی تو بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج انسان اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتا کہ شاید وہ والے مشرک شرک کرنے والے تھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے شرک نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتے؟ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، جیسے آج کا مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہے اور ہاتھ میں دھاگا بھی باندھا ہوا ہے۔ یہ دھاگا کس لیے باندھا ہوا ہے؟ یہ محبت ہو جائے گی، عشق ہو جائے گا، پیار ہو جائے گا، یہ کسی بری نظر سے محفوظ ہو جائے گا۔ کالے دھاگے، سرخ دھاگے، یہ دیکھیں یہ سکھ باندھتے، یہ ہندو باندھتے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج کے مسلمان بھی وہی باندھے ہوئے، اس کو بیماریوں سے بچائیں گے، اس کو آفتوں سے بچائیں گے۔ وہ باندھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ مجھے بیماری نہیں لگے گی، مجھے نظر بد نہیں لگے گی۔ آج کے مسلمان نے کلمہ پڑھنے کے باوجود وہی چیزیں پہنی ہوئی ہے، وہی چیزیں ڈالی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا پیتل کا گھڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا من الوہن، اللہ کے نبی مجھے وہن کی بیماری ہے، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، مجھے بیماری ہے، رات کو ڈر لگتا ہے، میں نے اس لیے اس کڑے کو پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پھینک دے، اس کو پھینک دے، اللہ کی قسم یہ تیری تکلیف کو زیادہ کرے گا۔ فرمایا اس کو پھینک دے، یہ تیری تکلیف کو زیادہ کرے گا۔ اور فرمایا وَلَوْ مُتَّ، اگر تجھے اس حالت کے اندر موت آئی کہ یہ کڑا تو نے پہنا ہوا ہے، لاکھ نمازیں پڑھ لے میرے پیچھے، اگر موت اس حالت کے اندر آئی مفلحت آبادا، اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، کبھی نہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ تو نے رب پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی توکل کیا ہوا ہے، تیرا بھروسہ اس کے اوپر بھی ہے، اللہ بھی بچائے گا، یہ بھی بچائے گا۔ تو یہ شرک فی العبادہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرے۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں، شرک فی العبادہ کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پکارنے کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، کسی اور کو بھی پکارتا ہے۔ پکارنا جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ نے کسی کو کہا ہے کہ مجھے پانی کا گلاس دے دے، یہ بھی تو شرک ہے، آپ نے اس کو مدد کے لیے نہیں بلایا، یہ تو ما تحت الاسباب ہے، یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جس کو بلایا وہ میری بات سن رہا ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، گلاس پکڑ سکتا ہے، میرے سے چل کر آ سکتا ہے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے، یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ جو ما فوق الاسباب کسی کو پکارا جائے، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی کو پکارا جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کسی نے کہہ دیا یا علی، یا علی کا مطلب کیا ہے؟ اے علی ہماری مدد کرو۔ اب علی رضی اللہ عنہ جو ہے اس بندے کی آواز کو سن رہے ہیں، یا وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، یا غوث کہتے ہیں، کوئی کسی پیر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، ما فوق الاسباب کسی کو کوئی پکارتا ہے، وہ اس کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ پاک نے دعویٰ کیا ہے انک لا تسمع الموتى، مخاطب ہمیں نہیں کیا، اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا انک لا تسمع الموتى، اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ
سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے تو آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کبھی بات سمجھ میں آئی ہے؟ قرآن مجید کی آیت پر غور کیے کہ ایک انسان بہرا ہے، اس کے کان اللہ نے لے لیے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، پاؤں سے چلتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، شادی ہوئی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، مگر سن نہیں سکتا، بہر ہے۔ سارا کچھ ہے، صرف اللہ نے کان لے لیے ہیں، یہ سن نہیں سکتا، اور جس کی ساری جان لے لی ہے اور وہ منو مٹی کے نیچے چلا گیا، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ اس کے تو صرف کان لیے ہیں، جس کی جان لی ہے۔ یہی تو اللہ پاک نے دعویٰ کر کے دلیل دی ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، دلیل کیا ہے؟ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، جس کے رب نے کان لے لیا آپ اس کو کیسے سنا سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن کو رب کے سوا تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ اس آیت کا آخری حصہ پتہ کیا ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ کمال قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر، کھجور کو کھولیں، کھجور کو آدھا آدھا کریں، اس کی گٹھلی کو نکالیں، گٹھلی کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، پردے کے نیچے ایک جلی سی بنی ہوتی ہے، ایک طرف جلی سی بنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ مثال دے کر کہا ہے کہا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ تمہاری بات کیسے سن سکتے؟ ایک جھلی تک کے، ایک پردے تک کے مالک نہیں ہے، تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں میری جیسی دلیل شرک کی ممانعت کے اوپر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جیسے شرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو آگاہ کر کے یہ مثال دی ہے، اس طرح کی مثال دنیا کے اندر کوئی اور نہیں دے سکتا، کہ جو اس چیز کا بھی مالک نہیں ہے وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے، مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے، فریاد کو کیسے سن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ما فوق الاسباب اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو، وہ پیر کیوں نہ ہو، وہ فقیہ کیوں نہ ہو، وہ بڑی کرامات والا کیوں نہ ہو، فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ ایسی پکار غیر اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، صرف اللہ کو پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی تیری ہے، مدد بھی تجھ سے ہے۔ اور آخر کے اندر شرک فی العادہ، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ، شرک فی العادہ۔ شرک فی العادہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ اپنی دائیں ہتھیلی کھجلاتے ہیں، کہتے ہیں صبح سے کھجلا رہی ہے، آج لگتا ہے میرے پاس کوئی دولت آنے والی ہے، مجھے لگتا ہے ایسے کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ شرک فی العادہ ہے، جو بھی ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، ہتھیلی کے کھجلانے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کسی نے کہا وہ گھر میں چور پڑے تھے، بطخ کے بولنے کی وجہ سے پتہ چل گیا، یہ بھی شرک ہے، بطخ کے بولنے کی وجہ سے تم بچے نہیں ہو۔ اس نے کہا بطخ کے بولنے کی وجہ سے ہم اس چور سے محفوظ رہے ہیں، کہا یہ شرک ہے، اس کے بولنے کی وجہ سے محفوظ نہیں رہے ہو، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے تو محفوظ رہے ہو۔ اگر اللہ تمہیں نہ بچاتا تو کچھ، اگر اللہ تمہیں نہ بچاتا تو تمہارا کچھ بھی نہیں بچنا تھا، یہ اللہ نے بگڑی بنائی ہے۔ اور شرک فی العادہ بھی یہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا جا رہے ہیں رستہ بلی نے کاٹ دیا ہے واپس آ جائیں، کیوں؟ آج مجھے لگتا تھا کوئی اچھا نہیں ہونے والا، اگر چلا بھی گیا حادثہ ہو گیا تو کیا کہے گا انسان، آج بلی نے رستہ کاٹا تھا تو میرے دل میں پہلے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے؟ یہ عقیدہ کس کے اوپر ہے؟ یہ حفاظت کس نے کرنی تھی؟ اللہ کے بندے ایک بلی گزر جائے، اتنا ناقص عقیدہ، اتنی کمزور سوچ کہ بلی کے رستہ کاٹنے کی وجہ سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہیں موت آ جائے، تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائے، کیسا عقیدہ ہے ایک مسلمان کا؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان شرک فی العادہ کا مرتکب ہوتا ہے، جو در حقیقت شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔